الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من جدد الوضوء فقد جدد ایمانہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حببت فی الدنیا من الثلاث الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ وقال ابو بکر حببت فی الدنیا من الثلاث ان تکون ابنتی تحت رسول اللہ وانفاق مالی علی رسول اللہ النظر الى وجہ رسول اللہ وقال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حببت فی الدنیا من الثلاث الامر بالمعروف والنہی عن المنکر واللبس ثوب الخلق وقال عثمان بن عفان حببت فی الدنیا من الثلاث اشباع الجیان وکسوۃ العریان وتلاوۃ القرآن وقال علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حببت فی الدنیا من الثلاث الخدمۃ للضعیف والصوم فی السیف والضرب فی الحرب بالسیف او کما قالہم بعد از حمد و ثنا لائق صد تعظیم و تکریم حضور سیدی و مرشدی حضور نقیب ثانی حضور سیدی و مرشدی حضور عظمت ثانی متز اللہم العالی جمیع وابستگان سلسلہ عالیہ نقیبیہ بعد آب عرض کو نم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی مختصر وقت میں آج جشن 4 یار کا موقع ہے تو کریم آقا علیہ السلام کے 4 یاروں کی ایک حدیث مبارکہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ جشن 4 یار کے موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جلوگر ہیں اور حضور کے یہ 4 غلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور کی مجلس میں بیٹھے ہیں۔ تو چونکہ یہ وہ مجلس ہے کہ حضرت جامع علیہ رحمہ آپ نے فرمایا کہ صدیق عکس حسن جمال محمد است، صدیق عکس حسن جمال محمد است، فاروق ذل جاہو جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع کمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اور اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است۔ تو یہ 4 یار حضور کی مجلس میں بیٹھے ہیں۔ حضور نے فرمایا حببت فی الدنیا من الثلاث، فرمایا ابو بکر، اے عمر، اے عثمان، اے علی، اس عالم شہادت میں مجھے 3 چیزیں بڑی پیاری ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے پہلی چیز کا ارشاد فرمایا الطیب، فرمایا کہ دنیا کے اندر خوشبو لگانا مجھے بڑا پیارا لگتا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کی پیاری سنت خوشبو میرے آقا اور مولا نے ارشاد فرمایا مجھے بڑی پیاری ہے۔ آقا علیہ السلام کا جسد مقدس تھا وہ کہ شے کو مس کر دیتے تو نسلوں تک اس کی خوشبو آتی رہتی، لیکن حضور نے فرمایا کہ خوشبو لگانا مجھے بڑا پیارا لگتا ہے۔ اور اس موقع پہ میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے خواجگان کی کرم نوازی اور سلسلہ عالیہ نقیبیہ راول پنڈی کے اوپر آپ کی ذرا نوازی، بندہ پروری کہ آپ نے درگاہ نقیب الاولیاء کے اوپر جو خوشبو کا پروگرام تھا اور وہ بھی آپ نے ضلع راول پنڈی کو عطا فرمایا۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ الطیب، خوشبو لگانا یہ مجھے بڑا پیارا لگتا ہے۔ والنساء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
یہ جو ازواج مطہرات کے مجھے رشتے عطا کیے ہیں، ان رشتوں کے ساتھ مجھے بڑا پیار ہے۔ پھر کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور تیسری بات کہ اس عالم شہادت میں 5 وقت کی صلاۃ اپنے رب کے حضور ادا کرنا، اس سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کے فرمان عالی شان کے بعد حضور نے فرمایا کہ یا صحابہ ما حببتم فی ہذہ الدنیا، اے میرے صحابہ تم بتاؤ کہ تمہیں اس عالم شہادت میں کون سی چیزیں پیاری ہیں۔ اب یہ 4 خلفائے راشدین ہیں اور کریم آقا علیہ السلام کی اتباع کرتے ہوئے انہوں نے اپنے کل زیست مقدس کو ایک لمحہ کے اندر چھانا اور کہا کہ حضور کو 3 چیزیں پسند ہیں تو ہمیں بھی 3 ہی چیزیں پسند ہونی چاہیے۔ تو کریم آقا علیہ السلام کے سامنے سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ، پہلی چیز اس عالم شہادت میں مجھے یہ پیاری لگتی ہے کہ النظر الی وجہک یا رسول اللہ، حضور صدیق کی آنکھیں ہوں اور آپ کا چہرہ مبارک ہو، آپ کے چہرے کی زیارت کرتے رہنا یہ مجھے بڑا پیارا لگتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ النظر الی وجہک یا رسول اللہ، حضور میری آنکھیں ہوں آپ کے چہرے کی زیارت کرتا رہوں، یہ سب سے بڑا پیارا لگتا ہے۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ ان تکو نبنتی تحت رسول اللہ، حضور یہ دوسرا رشتہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، میری بیٹی کا رشتہ جو آپ نے قبول فرمایا، حضور یہ رشتہ مجھے بڑا پیارا لگتا ہے۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ انفاق مالی علی رسول اللہ، حضور میں یہ چاہتا ہوں، مجھے یہ بڑا پیارا لگتا ہے کہ صدیق کا مال ہو اور اللہ کے محبوب کے اوپر نثار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، صدیق کا مال اور اللہ کے محبوب کے اوپر نثار ہوتا رہے۔ شیراز صاحب نے سبحان اللہ کہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ کے محبوب پہ نثار ہوتا رہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ حببت فی الدنیا من الثلاث، یا رسول اللہ مجھے بھی اس دنیا میں 3 ہی چیزیں بڑی پیاری ہیں۔ فرمایا کہ الامر بالمعروف، یا رسول اللہ نیکی کا حکم دیتے رہنا مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، والنہی عن المنکر، اور برے کاموں سے روکنا مجھے بڑا پیارا لگتا ہے۔ فرمایا کہ واللبس ثوب الخلق، اور فرمایا کہ 26 لاکھ مربع میل کا حکمران ہوتے ہوئے بھی اپنے جسم کے اوپر پیوند لگا لباس پہننا مجھے بڑا پیارا لگتا ہے۔ فرمایا یہ مجھے بڑا پیارا لگتا ہے۔ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے بھی اس عالم شہادت میں 3 ہی چیزیں بڑی پیاری لگتی ہیں۔ فرمایا کہ ان میں سے پہلی چیز، فرمایا کہ الاشباع الجیان، یا رسول اللہ بھوکوں کو کھانا کھلانا مجھے بڑا پیارا لگتا ہے۔ فرمایا کہ صدیق کا عثمان کا دسترخوان سجا رہے اور آپ کے غلام آتے رہے اور لنگر کھاتے رہے۔ آج ہم جشن 4 یار کے موقع پہ حاضر ہوئے اور خواجہ اعلیٰ کے غلام جناب صوفی صاحب داد خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کوئی بہت بڑے جاگیردار نہ تھے، بظاہراً آپ نے جب سلسلہ عالیہ نقیبیہ کے اندر خواجگان کی غلامی کو قبول فرمایا تو آپ ایک درزی تھے، لیکن اس وقت سے لے کے آج تک آپ کے آستہ کے اوپر جس وقت بھی کوئی آتا، اگر دن کا وقت ہے، کھانے کا وقت ہے تو کھانا پیش کرتے، چائے کا وقت ہے تو چائے پیش کرتے، آپ کے پاس کے لنگر ہر وقت لگا رہتا۔ تو فرمایا کہ اشباع الجیان، بھوکوں کو کھانا کھلانا، وکسوۃ العریان، اور بے لباسوں کو لباس پہنانا، وتلاوت القرآن، اور قرآن کی تلاوت کرنا۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے بھی 3 ہی چیزیں بڑی پیاری لگتی ہیں۔ فرمایا الخدمت للضیف، حضور مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا مجھے بڑا پیارا لگتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ علی کے گھر میں مہمان آتے رہیں، میں ان کی ضیافت کرتا رہوں، یہ مجھے بڑا پیارا لگتا ہے۔
अलखिदमत लिद्दईफ, मेहमानों की मेहमान नवाजी करना। फिर फरमाया कि वस्सौम फी सैफ, और सख्त गर्मी के अंदर रोज़ा रखना, ये मुझे बड़ा प्यारा लगता है। और सूफ़ी साहबजाद नियाज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बुज़ुर्गान दीन के कुछ बहुत से मामलात ऐसे होते हैं कि जो आम अवामुन्नास के इल्म में नहीं होते। तो हज़रत सूफ़ी साहबजाद नियाज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप 3 महीने मुसलसल रोज़ा रखते, रजब, शाबान और रमज़ान, 3 महीने आप रोज़े की हालत में रहते। और मौला कायनात हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, आपने फरमाया कि तीसरा अमल मुझे ये बड़ा प्यारा लगता है कि अल-दर्ब फिल हर्ब बिस्सैफ, कि मैदान जंग के अंदर तलवार के साथ कुफ्र के सामने बरसरे पैकार रहना, ये मुझे बड़ा प्यारा लगता है। हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम। तो जश्न चारियात हज़रत सूफ़ी औरंगज़ेब नकीबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, सूफ़ी ग़ुलाम नबी नकीबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, सूफ़ी अल्लाह दिता राजा नकीबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और सूफ़ी साहबजाद नियाज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपकी मोहब्बतें जिस तरह हुजूर पीरान इज़ाम आपने इरशाद फरमाया कि सिलसिला आलिया नकीबिया की बुनियाद ही मोहब्बत है। यही वजह है कि आज तो बड़े बड़े ओहदों वाले लोग, उनके साथ लोग किसी से सलाम करना गवारा नहीं करते। और आज के इस पुरफितन दौर के अंदर आम राह चलते हुए कोई आदमी दूसरे के साथ सलाम करना गवारा नहीं करता, बात करना गवारा नहीं करता। लेकिन क्या वजह थी कि एक टेलर है, वो कपड़े सी रहा है, या टाल के ऊपर बैठा हुआ एक शख्स है, उसके पास जो भी आता है फ़कत तो उसके पास आके एक कप चाय का पीता है तो उसका गर्मीदा हो जाता है। फ़कत बात इतनी थी कि उन्होंने अपने शहर का नाम बुलंद किया, अपने पीर का नाम बुलंद किया, और आज उनके चर्चे हो रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी अपने पीरान इज़ाम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। एक हदीस मुबारक मैंने 27वीं शरीफ के मौका के ऊपर तिलावत की थी, तो अभी मौका मिला है, फिर दोबारा उसका तर्जुमा अर्ज करके इजाज़त चाहूँगा। सरकार ने इरशाद फरमाया बैत के हवाला से, तजदीद बैत के हवाला से, तौबा के हवाला से, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है। हुजूर ने फरमाया कि मन जद्ददा वुज़ूअहु फ़क़द जद्ददा ईमानहु, जिसने अपने वुज़ू की तजदीद की, यानी ताज़ा वुज़ू किया, उसने अपने ईमान को ताज़ा कर लिया। हुजूर पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप इस हदीस मुबारका के मुतल्लिक़ फरमाते हैं कि इस वुज़ू से मुराद शेख कामिल के हाथ के ऊपर दस्ते बैत होना और तौबा करना है और गुनाहों से पाक होना है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाहुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।